صحیح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. کئی ہفتوں سے یہ درس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق چل رہا ہے، جس میں کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے، بچپن ہی سے اور بلوغت کی آغاز ہی سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں راست روی، ہوش مندی، سمجھداری اور علم و حکمت عطا فرمائی تھی، اس کا ذکر ہوا. کس طرح سے انہیں توحید کی سمجھ، توحید کا علم جو کہ سب سے بنیادی اور اساسی علم ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، اور کس طرح سے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام توحید پر عمل کرنے والے بلکہ توحید کی طرف بلانے والے، توحید کو سمجھانے والے اور توحید کے معاملے میں حجت قائم کر دینے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے سمجھایا، چند آیات پڑھ کر کے اور اس کا معنی مطلب سمجھ کر کے پچھلے درسوں میں گفتگو ہو چکی ہے. آگے آج چلتے ہیں وہی سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، اسی کی چند آیات کو اور آگے لے کر بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اس باطل کا سامنا کیا، اس جھوٹ کا سامنا کیا، اس ناحق کا سامنا کیا جو ان کے دور میں جاری تھا. وہ جھوٹ کیا تھا، وہ ناحق کیا تھا، وہ شرک کیا تھا، کس کس طرح کا تھا، اس کا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سامنا کیا اور کس طرح سے ان لوگوں کو سمجھایا. آپ یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پہلے جا کر کے یوں ہی عام زبان میں گفتگو کی اور بتایا کہ یہ دو پچھلے ہفتے جو ذکر آیا تھا کہ چاند کے بارے میں، ستارے کے بارے میں، سورج کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اور پھر اس کے بعد بتوں کے بارے میں سمجھایا. گویا یہاں یہ ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے کہ چاہے آسمانی مخلوق ہو، چاہے زمینی مخلوق ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہو جیسے سورج اور چاند اور تارے، چاہے انسان کی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتی ہو، کوئی بھی چیز لائق عبادت نہیں ہے. چاہے بلند مقام پہ، اونچائی پہ رہنے والا ہو اور چاہے زمین پہ رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، اور چاہے جمادات ہوں اور چاہے حیوانات ہوں، کوئی بھی جو بھی اللہ کے سوا ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ انہیں مختلف انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، زبانی طور پر کہہ کے سمجھایا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب سمجھانے کے بعد جب انہیں لگا کہ ابھی بھی ان کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ انہیں عملی طور پر مشاہدہ کرا دوں کہ میں جن معبودوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی لائق نہیں ہیں، یہ بے بس ہیں، یہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کے معبود کس طرح بے بس ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 سے 63 میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، فَجَعَلَهُمْ جُزَاغًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو چورا چورا کر دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، سوائے بڑے بت کے. جو ان کا بت خانہ تھا اس میں ایک بڑا بت تھا، کافی بڑا، اور پھر چھوٹے چھوٹے بہت سارے بت تھے. ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں بڑا بھی انہی چھوٹوں کی طرح تھا، وہ بھی توڑنے کے لائق تھا، وہ بھی اس لائق نہیں تھا کہ اس کی عبادت کی جاتی، وہ بھی اس لائق نہیں تھا کہ اس کی تعظیم ہو، وہ بھی اس لائق نہیں تھا کہ اس کے سامنے جھکا جائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں ان کے پاس حکمت تھی، بہت کچھ وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو رجوع کریں گے. لعلہم الیہ یرجعون، قرآن پاک کا انداز بیان دیکھیے، قربان جائیے. الیہ یرجعون، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید لوگ میری طرف رجوع کریں کیونکہ میں بتوں کے بارے میں انہیں سمجھا رہا ہوں، اور شاید یہ اپنے بڑے بت کی طرف رجوع کریں اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کسی لائق ہے، یہ کچھ بتا سکتا ہے.
کس کی پوجا کیوں کرتے ہو جب یہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اتنے سارے ساتھی جو اس کے ساتھ میں تھے، جو اس کے مددگار تھے، جو اس کے معاون تھے، اپنے ساتھیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ حفاظت تو دور کی بات ہے، یہ بھی بتا نہیں سکتا کہ کون ہے اس کے ساتھیوں کی یہ درگت بنا گیا ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتا، تو کیوں تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ پھر یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اس کو تم نے اتنا بڑا بنا رکھا ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان چھوٹوں میں بھی اس کی چیز تقسیم ہو جاتی ہے، جب چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں تو بڑے کو چھوٹے کو سب کو تقسیم ہوتا ہے، تو بڑے کو غصہ آیا ہوگا کہ اگر میں اکیلا ہوتا آج تو سارا میرا حصہ ہوتا، اب اتنے سارے جب میرے ساتھ ہو گئے ہیں تو سب میں تقسیم ہو جاتی ہے، اسی لیے میں اکیلے کیوں نہ رہوں۔ اور یہ ہوتا ہے عام طور پر جن کے اندر قیادت کا حرص ہوتا ہے، لیڈری کی لالچ ہوتی ہے، لوگوں پر حکم چلانے کا جنہیں شوق ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ میں رہنے نہیں دیتے جو اڑنگا ڈال سکے، جو ان کی بات پر ٹوک سکے، جو ان کی بات کے سامنے کوئی نئی تجویز پیش کر سکے، وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ جو سب سے بڑا بت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کو کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں برداشت کرے گا اگر وہ واقعی میں معبود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ غیر اللہ کے معبودوں کے بطلان کو واضح کیا، ان کے ناحق ہونے کو واضح کیا، ان کے جھوٹا ہونے کو واضح کیا، بلکہ ساجھیداری کو اور شرک کو اور ایک سے زیادہ معبودوں کے ہونے کی غلطی کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسی ایک واقعے میں واضح کر دیا۔ دیکھیے پھر کیا ہوا جب وہ لوگ لوٹ کے آئے، وہ لوگ باہر گئے ہوئے تھے کسی میلے میں، کسی اپنے جو ہے بیٹھک میں باہر گئے ہوئے تھے اپنی بستی سے، بستی میں لوٹ کے آئے اور اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی، یہ درگت دیکھی، انہوں نے کہا کس نے ایسا کام کیا ہے وہ تو بڑا ظالم ہے، جس نے ایسا کام کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، ان کو کیوں ایسا اس طرح سے اس نے توڑ ڈالا۔ پھر آپس میں جب بات چیت شروع ہوئی تو کہنے والے کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم نام کا ایک جوان ہے جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے، ہو نہ ہو اسی کی یہ حرکت ہو سکتی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، اس کو لے کے آؤ، سارے لوگوں کے سامنے لے کے آؤ تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے اور ان کو ایسی سزا دیں گے کہ وہ سب کے لیے عبرت بن جائیں، آگے کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ ادھر ان کا یہ مقصد تھا، ادھر ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقصد یہ تھا کہ خالی پجاری سے بات کرنے کا کیا فائدہ، وہ تو عوام ہی کو دکھانا چاہتے تھے، پبلک ہی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سب اکٹھا ہو جائیں اور اس کے بعد میں اپنی بات کہوں کہ یہ بت جو اس لائق نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کر سکے، وہ تمہاری حفاظت کیا کر سکیں گے؟ جو اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تم کو کیسے بچا سکیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام عوام کو سمجھانا چاہتے تھے کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی عقل والا ضرور مل جائے گا، لیکن جن کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، جو اس کے پجاری بنے ہوئے ہیں، جو اس کے ذریعے سے مال سمیٹ رہے ہیں، جو اس کے ذریعے سے اپنی لیڈری چمکائے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے وہ تو جلدی ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جیسے فرعون نے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا ہم جادوگروں سے مقابلہ کروائیں گے اور سارے ملک کے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے اور پوری قوم کو بطور تماشا اکٹھا کر کے دکھائیں گے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ پوری قوم اکٹھا ہو، سب دیکھے کہ جادو میرے معجزے کے سامنے نہیں چل سکتا، اس لیے کہ وہ جادو ہے، وہ انسانی طاقت ہے اور میرے پاس جو ہے وہ ربانی طاقت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں متصرف ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو وہ چاہا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے، اور فرعون نے غلطی کی کہ پوری پبلک کو جمع کر لیا، اور اس کے بعد جب وہ شکست کھا گئے جادوگر، اور جادوگر جب اپنی رسیاں جادوگروں نے پھینکی اور رسیاں سانپ بن کے دوڑنے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ لاٹھی صرف سانپ بن کے دوڑنے ہی نہیں لگا بلکہ ان کی رسیوں کو جو سانپ بن کے دوڑ رہی تھی سب کو کھا گیا، تو جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بڑے سے بڑے جادوگر سب اکٹھا ہیں اور سب نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے، اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکے، اس کا مطلب یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو اس طرح سے جب سب اکٹھا ہوئے، سب نے دیکھا، مجمع میں بات توحید سنائی گئی تو توحید کو قبول کرنے والے مل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ مجمع اکٹھا ہو، اس میں کوئی نہ کوئی خیر والا، حق کو سمجھنے والا پیدا ہوگا اور وہ حق کو سنے گا، سمجھے گا، قبول کرے گا۔ اور یہ بیوقوفی انہوں نے بھی کی، اکٹھا کیا سب کو، اور اس کے بعد وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے سب کے لا کر کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، یا ابراہیم تم نے یہ کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ میں؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا کھلم کھلا، صریح جھوٹ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان فی المعارض لمندوحۃ عن الکذب، کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ توریہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا جملہ استعمال کیجئے جو سامنے والے کی نظر میں جھوٹ ہو لیکن آپ کے حساب سے بالکل صحیح ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان بتوں میں سے جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، ان میں سے بڑے نے کیا ہے، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھ لو۔ وہ کہنا ہی یہی چاہتے تھے کہ یہ بول تو سکتے نہیں، یہ جواب تو دے سکتے نہیں، اور ایسے کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتا، جو جواب نہیں دے سکتا، جو تمہارے کیا کام آئے گا جب وہ نہ سن سکتا نہ بول سکتا۔ یہی وہ کہنا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، نہیں بڑے نے کیا ہے، دیکھو اس کے سر پہ کلاڑی رکھی ہوئی ہے، اسی نے کیا ہے، اگر پوچھ لو، اگر یہ بول سکتے ہو، بڑا نہ بول سکتا ہے چھوٹے سے پوچھ لو، وہ بول سکتے ہو تو، نہ چھوٹے بول سکتے ہیں نہ بڑا بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ اف لکم، تف ہے، کیسے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے دلوں میں تھوڑی دیر کے لیے، فطرت ہے انسان کی، جب اس کے سامنے سچائی آ جاتی ہے تو اپنے دل میں سوچتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے دلوں میں سوچا، کہا یار ہم ہی ظالم ہیں، ہم ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جب یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ فرجعوا الی انفسہم، اپنے دلوں میں غور کیا، فقالوا انکم انتم الظالمون، کہا یار تم ہی ظالم ہو، تم ہی غلطی کر رہے ہو، تم ہی شرک کر رہے ہو، تم ہی غلط جو ہے ناحق کر رہے ہو، اپنے آپ میں سوچا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ہٹ دھرمی لوٹ آئی، پھر تعصب لوٹ آیا، پھر باپ دادا کا طریقہ لوٹ آیا، پھر جو سوجھ بوجھ تھی وہ غائب ہو گئی۔ جب تعصب، ہٹ دھرمی، ضد لوٹ آتی ہے تو پھر سوجھ بوجھ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سر کے بل اوندھے ہو گئے، پلٹ گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم صاحب آپ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں، یعنی ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ نہیں یہ بولتے نہیں، یہ بت بولتے نہیں ہیں، اب ان سے پوچھنے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ یعنی اس کمزوری کو مان رہے ہیں، اس کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس اللہ کو چھوڑ کر جو کہ ہر طرح کے نفع نقصان کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، تمہارا اور میرا پیدا کرنے والا ہے، اس رب کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کر رہے ہو کہ ان کی عبادت میں لگے رہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، ان کی عبادت نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، کیوں لگے ہوئے ہو؟ جو نفع نقصان جن کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کی عبادت میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے اور تمہارے ان معبودوں کے لیے اف ہے، افلا تعقلون، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے حق بات کو بیان کر دیا، حجت اللہ کی طرف سے پوری کر دی۔ یہ دیکھیے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ اہل باطل کے پاس جب دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب حجت ختم ہو جاتی ہے تو اس پر وہ تشدد پر اتر آتے ہیں، ہنسا پر اتر آتے ہیں، مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں، سختی پہ اتر آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لے کے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں اور اس کی سزا کو بھی دیکھ لیں، اور عبرت بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بناؤ، ایک گڈھا کھودو جس میں خوب آگ بھڑکاؤ، اسے جہنم بنا دو اور اس کے بعد اس آگ میں ڈالو،
اور آپ جانتے ہیں وہ ساری روایات اور قصے آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے محنت کی، پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی، اور کیسے لکڑیوں کو جمع کیا گیا، اور کیسے اتنی بڑی آگ بھڑکائی گئی کہ جس میں پھینکنے کے لیے اب سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کریں۔ اس کے لیے منجنیق بنانا پڑا کہ اس کے ذریعے سے کسی طرح دور سے پھینکا جائے، اور اس کے بعد جب پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے بعد آپ جانیں کیا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، پوری کائنات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، کیونکہ پوری کائنات اس اللہ کی بنائی ہوئی۔ سب حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ وہ رب جس نے انہیں اپنا جو ہے نبی بنا کے، رسول بنا کے، اپنی دعوت کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، آج وہ رب کیا اپنے اس بندے کو، جس نے اس کی حجت کو اس کے بندوں پر تمام کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی اسے ناکام و نامراد چھوڑ دے گا؟ سب دیکھ رہے تھے، فرشتے کہہ رہے تھے یا اللہ جلدی حکم دے، ہم بارش برسا دیں اور آگ بجھ جائے، اور آندھی والا کہہ رہا تھا یا اللہ جلدی حکم دے، میں طوفان چلا دوں کہ یہ آگ پلٹ کے انہی کو جلا دے، اور ابراہیم کو کچھ تکلیف نہ پہنچے۔ ساری کائنات لگی ہوئی تھی، ایک جانور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جا کے بجھانے کے بجائے پھونک مار رہا تھا، حالانکہ اس کے پھونک مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ نہایت شرپسند اور خبیث قسم کا کیڑا ہے چھپکلی جو گھروں میں رہتی ہے، جب سب یہ چاہ رہے تھے کہ آگ بجھ جائے تو چھپکلی جا کے اس میں پھونک رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو شخص ایک ہی مرتبہ میں مار کے ختم کر دے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جتنے دیر تاخیر سے مارے گا، دوسرے ضرب میں یا تیسرے ضرب میں یا چوتھی ضرب میں، اس کا ثواب اسی قدر کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کا زہریلا اور جو ہے نالائق فکر کا جو ہے جانور ہے۔ بہرحال تو سب کے سب پوری کائنات لگی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی حفاظت میں تھا۔ اللہ کا حکم سب سے آگے تھا۔ سب یہ سوچ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں حکم دے ہم ہوا چلائیں، انہیں ہم حکم دے ہم پانی برسائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اسی آگ کو ہی اللہ نے حکم دے دیا کہ اے آگ تجھ کو میں نے جلانے کی تاثیر دی ہے، جلانے کی طاقت دی ہے، تجھ سے میں یہ طاقت آج سلب کرتا ہوں، اور تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو میرے بندے ابراہیم کو نہ جلا، ان کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ان کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ وہ سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر وہ ایمان والے ہیں اور نہ سمجھ میں آئے تو تعجب ہے، یا تو پھر ایمان ہی لانا چھوڑ دو۔ اگر اللہ پر ایمان ہے اور اس کو اس کائنات کا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا مانتے ہو، تو پھر اس میں تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ دریا کو حکم دے دے کہ نہ ڈبائے، آگ کو حکم دے دے کہ نہ جلائے، پتھر کو حکم دے دے کہ تیرے اندر سے اونٹنی نکل جائے، اس کے پتھر کو حکم دے دے کہ تیرے اندر سے پانی کا چشمہ ابلنے لگے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کرے اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھیں۔ اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، پہلے انہیں اللہ کا ایمان بتایا جائے گا، اس کے بعد یہ واقعہ بتایا جائے گا کہ اس کو سمجھایا جائے گا کہ تم بلا پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کر لیا ہو۔ وہی رب جو پیدا کرنے والا، موت دینے والا، اور تمہارے اندر مختلف بیماریاں پیدا کرنے والا، پھر اس کا علاج پیدا کرنے والا، اور اس کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا ہے، اسی رب کا یہ کیا ہوا ہے۔ اسی نے اپنا رسول بنا کے بھیجا، اور رسولوں کو ایسی نشانیاں دی جس سے ان کی سچائی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، کل قیامت کے دن وہ انکار نہ کر سکیں کہ ایسے سچے رسول ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی عذر کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کے پاس کوئی عذر اور بہانہ کل قیامت کے دن نہ رہے، اسی لیے ہر جگہ، دنیا کے ہر کائنات میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار اللہ کی طرف سے ہر وقت دنیا میں چلتی رہتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑو اللہ کے سوا۔ یہ پکار، یہ حجت کل قیامت کے دن کسی کے پاس عذر نہیں رہے گا کہ اللہ کا نام اس تک نہیں پہنچا، اللہ کی دعوت اس تک نہیں پہنچی، اللہ کو عبادت کرنے کے لیے اس کو کوئی بلانے والا نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ صرف ٹھنڈی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ٹھنڈی سے تکلیف پہنچ جائے، ساتھ میں سلامتی والی بھی ہو جا کہ کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہاں ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے، ہم نے انہی کو گھاٹا اٹھانے والا بنا دیا۔ سب کے سامنے ان کی رسوائی ہو گئی، ذلت ہو گئی،
اور وہ جو چاہتے تھے وہ پورا نہ کر سکے، اور ان کی جو ہے ان کی کوئی حجت اور کوئی دلیل ان کے سامنے نہ رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی حجت کے ساتھ بھی اور اپنے بیان کے ساتھ بھی اور اللہ کی مدد کے ساتھ بھی انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں پوری طرح سے حق کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ظلم و زیادتی سے نجات دی، اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کو بھی اس سرزمین کی طرف بھیج دیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی۔ جانتے ہیں کون سی سرزمین ہے؟ شام کی سرزمین، جہاں پر اللہ نے دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور دینی برکتیں بھی رکھی ہیں۔ دنیاوی برکتوں میں سب سے زیادہ حسن، چاہے انسانی حسن ہو اور چاہے نباتاتی حسن ہو اور چاہے پھولوں کا حسن ہو اور چاہے سرزمین کا اور پہاڑیوں کا حسن ہو، آبشاروں کا حسن ہو، جو بھی دنیا میں ظاہری جو ہے کائنات میں حسن پھیلے، ہر طرح کا حسن اللہ نے وہاں رکھا ہے شام کی سرزمین میں۔ اور اس کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء اس سرزمین پہ مبعوث فرمائے ہیں، تو وہاں پر دینی بھی خیر ہے اور دنیاوی بھی خیر ہے، ہر طرح کا خیر جہاں جمع ہے، برکتیں جمع ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اور اس کے بعد انہیں اس جو آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں پکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کام بنانے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام جو نبیوں کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پکارا، نہ ہوا کے فرشتے کو پکارا، نہ طوفان کے فرشتے کو پکارا، نہ بارش کے فرشتے کو پکارا، نہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کو پکارا، کسی کو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پکارا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اپنا توکل مضبوط رکھا اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کے صحابہ نے بھی یہی بات کہی جب غزوہ خندق کے موقع پر پورا عرب آپ کے خلاف اکٹھا ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر یہودیوں کی کوششوں سے مدینہ کے مسلمان مدینہ میں جو ہے تنہا بچ گئے تھے، اور مدینہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف حرہ شرقیہ ہے اور ایک طرف حرہ غربیہ ہے، یعنی کالی جلی ہوئی پہاڑیاں ہیں کہ جس پہ انسان چل نہیں سکتے۔ اللہ نے اس طرح مدینے کو محفوظ کیا ہے ان کالی جلی ہوئی پہاڑیوں کے ذریعے سے، تو ادھر سے تو آ نہیں سکتے، حرہ نہ مشرق سے آ سکتے ہیں نہ مغرب سے آ سکتے ہیں۔ اب بچا جنوب اور شمال۔ جنوب میں یہودیوں کی بستی تھی اور ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ادھر سے کوئی نہیں آنے پائے گا، تم اس کی حفاظت کرو گے، اور شمال کی طرف سے جو ہے یہی ایک طرف کھلا ہوا تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھود لیا کہ خندق کہ جب پار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ادھر سے تیر چلا کے ماریں گے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی آ گیا تو تلوار ہماری ان کے لیے کافی ہوگی۔ تو اس طرح خندق بھی کھودا گیا، اسباب کو اختیار کیا گیا، تیر انداز کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا، راتوں کو وہاں پہ پہرا دیا گیا، اور وہاں پر تلوار لے کر کے بھی صحابہ تیار رہے، ساری طرح کی تیاریاں کی گئیں، اور اس کے بعد صحابہ سب سے زیادہ دعا کرتے رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج بہت سارے لوگوں کو دعا کی اہمیت نہیں، کیا دعا 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 سمجھتے ہی نہیں اہمیت کو، کیونکہ ان کے دل یقین سے خالی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں دعا کے اثرات کو دیکھا نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے دعا کے اثرات کو دیکھا ہے، جو مصیبتوں میں پھنسے ہیں تو اللہ کی مدد آئی ہے، انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے تجربہ کیا ہے، اور ایسے ایک دو نہیں ہے، میرے خیال سے آپ میں کتنے لوگ ہوں گے۔ اپنے وقت کے حالات کو یاد کیجئے کہ جب آپ کسی مصیبت میں پھنسے تھے اور آپ کو ظاہر میں کچھ اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ نے اللہ سے رجوع کیا، صدق دل سے رجوع کیا، سچے دل سے اللہ سے مانگا، یا اللہ اس مصیبت میں پھنسا ہوں، اے اللہ تو میری مدد کر، کوئی اور میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کیسے اللہ کی مدد آئی، کیسے اللہ نے کسی فرشتے کو بھیجا، کیسے اللہ نے کسی اپنے بندے کو بھیجا، کیسے آپ کی مدد ہوئی، کیسے آپ مصیبت سے نکلے، آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا۔ ہم نے اس طرح کے بہت سارے واقعات اہل علم کے، علماء کے، عبادت گزاروں کے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، سنے ہیں، اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ بہرحال دعا بہت اہم ہتھیار ہے، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے۔ یقین کے ساتھ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے کہ وہی میرا رب ہے، وہی مجھے دینے والا ہے، وہی مجھے عطا کرنے والا ہے، وہی میرا محافظ ہے، وہی میرا نگران ہے، اسی کا میں بندہ ہوں، اس کے سوا کوئی در نہیں ہے جو میری حفاظت کر سکے، میرے کام آ سکے۔ جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے تو اس کی مدد بھی آتی ہے۔
اور یقیناً آتی ہے اور آتی رہی ہے کائنات میں اور آتی رہے گی قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔ ورنہ آج میرے بھائیوں توحید والوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے گئے، کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں، کیا کیا چالیں نہیں چلی گئیں، کیا کیا تدبیریں نہیں کی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کا محافظ ہے، اپنے اس توحید کا محافظ ہے، اپنے کلام کتاب الہی قرآن مجید کا محافظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کے پیغام کا محافظ ہے۔ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اپنی چالیں چل لیں، تھوڑی دیر کے لیے آزمائشیں آ سکتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تکلیفیں آ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں نہیں جھیلی، صحابہ کرام نے تکلیفیں نہیں جھیلی، محدثین نے تکلیفیں نہیں جھیلی، مجاہدین نے تکلیفیں نہیں جھیلی، اولیاء اور صالحین نے تکلیفیں نہیں جھیلی، تکلیفیں جھیلی، لیکن کیا ان تکلیفوں کے جھیلنے کے بعد کیا اللہ کی مدد نہیں آئی؟ اللہ کی مدد آئی اور آئے گی مدد، لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ کے صحیح بندے بنیں، توحید کو صحیح طور پہ سمجھنے والا اور توحید پر صحیح طور پر عمل کرنے والا، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے توحید پہ اڑ جانے والا، توحید پہ صبر کرنے والا، توحید پہ ڈٹ جانے والا بنے، اللہ کی مدد آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جیسی مدد آئی اور جیسے دوسرے انبیاء کے ساتھ آئی۔ بہرحال کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، یہ توحید اگر ہے آپ کے پاس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کے ذریعے آپ کو امامت و قیادت اور قوت اور سلطنت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کے معاملے میں یہ تکلیفیں برداشت کی، آگ میں ڈالے گئے، اپنے وطن سے نکالے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ سرزمین بخشی جو برکت والی سرزمین تھی، اور اس کے بعد میں انہیں اسحاق نام کا بیٹا دیا، اسماعیل نام کا بیٹا دیا، یعقوب نام کا پوتا دیا، اور سب کو نبی بنایا، سب کو نیک بنایا، سب کو ان کا فرما بردار بنایا، ان کے راستے پہ چلنے والا اور ان کی دعوت کو آگے بڑھانے والا بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا۔ امام جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ امام وہ ہوتا ہے کہ وہ جو کرے پیچھے والے وہ کریں، اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوتا، دوسرے اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ سب سے آگے ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، وہ مقتدا ہوتا ہے، وہ پیشوا ہوتا ہے، وہ حکم دینے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم نے امام بنایا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے۔ جب لوگ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے تھے، لوگ اندھیرے میں جو ہے ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، راستہ نہیں سوجھ رہا تھا، یہ راستہ بتاتے تھے کہ یہاں سے جاؤ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ وہ لوگ جو راستہ نہ بتائیں وہ امام نہیں ہو سکتے۔ امام وہ ہوتا ہے جو راستہ بتاتا ہے۔ آج اگر ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں ہیں جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جنہیں نہیں پتا ہے کس کے آگے سر جھکانا چاہیے، کس سے ڈرنا چاہیے، کس سے امیدیں لگانا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے، جنہیں نہیں پتا ہے ان کو اگر ہم نہیں بتاتے ہیں کہ کس سے مانگنا چاہیے، کس کے لیے سر جھکانا چاہیے، کس کے لیے سے ڈرنا چاہیے، کس سے امیدیں لگانا چاہیے، اور کسے اپنی ساری عبادتیں کس کے لیے ادا کرنا چاہیے، اگر ہم بتاتے نہیں ہیں تو ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی کی سزا تو بھگتنا ہوگا، اس لیے اس کوتاہی کی تلافی کرنا ضروری ہے اور توحید کو سمجھنا اور اس کی طرف دعوت دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ نے کہا ہم نے انہیں نیک کام کرنے کی وحی کی اور ہم نے انہیں صلاۃ کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ نیک کام کرنا اور صلاۃ کی پابندی، نماز کی پابندی کا حکم دیا، وزکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا۔ صلاۃ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے لیے جھکو، اللہ کے لیے سجدے میں جاؤ، اللہ کے لیے قیام کرو، یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیک وقت ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حق کا خیال رکھو، اللہ کے بندوں کا حق کا بھی خیال رکھو۔ جب آپ اللہ کے حق کا خیال رکھو گے، اللہ کے بندوں کا حق کا خیال رکھو گے، اللہ آپ کو امامت عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، یہ نقطہ نہ بھولو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ صلاۃ پڑھو اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لو، موحد نہ رہو، فائدہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کر لو، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جب صلاۃ کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے اور کسی کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ میرے بھائی توحید ہے۔ آج نقطہ لو، نماز پڑھنے والا ہے، یہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ نماز پڑھنے والا ہے، اس کے یہاں توحید میں جھول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صلاۃ پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، نہ بڑا شرک کرنے والا ہو، نہ چھوٹا شرک کرنے والا ہو، نہ تعویذ کا پہننے والا ہو، تعویذ لپیٹ لیا ادھر ادھر اور جو ہے کسی سے پڑھ کے پھونکا لیا، سمجھا کہ ان کے پھونک میں اثر ہے، اللہ کے شفا میں نہیں یاد ہے، ان کا پھونک یاد ہے، ان کا دھاگا یاد ہے،
ان کا جو ہے ان کی تعویذ یاد ہے، اللہ کی طرف سے شفا ملتی ہے، یہ یاد ہی نہیں۔ یہ چھوٹا شرک ہے، لیکن چھوٹا شرک بھی دھیرے 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 اس پر قائم رہتے رہتے بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹا شرک بھی بڑا شرک بھی سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی توحید پر، کامل توحید پر آئیں، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے پھر آپ دیکھیں۔ اور میرے بھائیوں، جو اس توحید کو قبول نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے تو ان کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ جو توحید کو قبول نہیں کرتے ان کی آگ نہ ٹھنڈی ہوگی نہ سلامتی والی ہوگی۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، بدترین مقام ہے، بدترین آگ ہے بھڑکتی ہوئی، جو کہ دلوں تک چڑھ جائے گی۔ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے جو توحید کو قبول نہیں کرتے، جو اپنے کفر و شرک پہ پڑے رہتے ہیں، ان کا انجام نہایت بدترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ایک نقطہ کہ توحید کی دعوت دینے میں نقطہ یاد رہے، ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو نہیں مارا، بڑے بت کو نہیں توڑا، سب کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا، جبکہ ان کی نظر میں بڑا بت انہی کی طرح تھا، باقی بتوں کی طرح تھا، اسے بھی توڑا جا سکتا تھا لیکن نہیں توڑا۔ کیوں نہیں توڑا؟ اس لیے کہ اس سے وہ کچھ سمجھانا چاہتے تھے، کچھ بتانا چاہتے تھے۔ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک بت پرستی کو چھوڑنے کی اور توحید کو اپنانے کی دعوت دی، لیکن کبھی کسی بت کو نہیں توڑا۔ مکہ میں 13 سال تک بت نہیں توڑا آپ نے۔ مدینہ چلے گئے، 8 سال تک آپ نے کسی بت کو توڑنے کی کوئی تحریک نہیں چلائی۔ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ڈنڈے سے بتوں کو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا کہہ کے ایک ایک بت کو گراتے گئے اور صحابہ اٹھا اٹھا کے پھینکتے گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان ظاہری بتوں کو توڑنے سے پہلے ان بتوں کو توڑنے کو لازم سمجھا، لازمی سمجھا، تو دلوں میں لوگوں نے بٹھا رکھا ہے۔ دلوں کے بتوں کو توڑنا، دلوں کے شرک کو ختم کرنا، توحید کے فہم کو اچھی طرح دلوں میں راسخ کرنا کہ وہ سمجھ لے کہ سارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اور ہماری ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے کاموں میں بھی اکیلا اور ہمارے ساری عبادتیں بھی اسی اکیلے کے لیے ہونا چاہیے۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اس پر کاربند ہو جائیں، اس کے بعد خود بتوں کو توڑ توڑ کے پھینک دیں گے۔ لیکن جن نے نہ توحید ربوبیت کو سمجھا نہ الوہیت کو اچھی طرح سمجھا، تو پھر وہ بتوں کو توڑ بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے توحید کو سیکھنا میرے بھائی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے توحید کا فہم نصیب فرمائے اور توحید پر قائم رہے، ثابت قدم رکھے، توحید کا دعوت دینے والا، توحید کی تعلیم دینے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔